خلافتنا بمسرور فتية عظيم شأنها بين البرية. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and welcome to another episode of Beacon of Guidance. This series is a compilation of questions and answers given by beloved Hazur, may Allah be his helper, and these have been taken from various virtual mulaqats from Ahmadis all over the world. Let's start our program with the very first question. Hazrat Mirza Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz presided over a virtual mulaqat with Jamaat members in Albania on the 5th of November 2023. Beloved Hazur was asked, how can we encourage members to come to the mosque? Let's take a look at what Hazur stated. حضور کیا ایسی اسپیسیفک اسٹریٹجی ہمیں اختیار کرنی چاہیے کہ یہاں پر اس بڑی مسجد میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو ہم اکٹھا کر سکیں؟ بات یہ ہے کہ آج کل دنیا میں عمومی طور پر اللہ تعالیٰ سے دوری اور روحانیت سے دوری کا رجحان ہے، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے لوگوں کو قریب لائیں، اللہ تعالیٰ سے ذاتی تعلق پیدا کرنے کی طرف توجہ دلائیں لوگوں کو. اور اس کے لیے جو تجربہ کار لوگ ہیں، پرانے احمدی ہو چکے ہیں، 10 15 20 سال ہو گئے ان کو احمدیت میں، ان کو چاہیے کہ اپنے تجربات بیان کریں نوجوانوں کے سامنے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے تجربات بیان کریں. پھر تاریخ اسلام میں سے، تاریخ احمدیت میں سے، اور جو میں مختلف واقعات سناتا رہتا ہوں لوگوں کے ایمان افروز، ان کو بیان کریں نوجوانوں کو، تاکہ ان میں ایمان میں پختگی پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ پہ یقین کامل پیدا ہو. اور جب یہ ہوگا تو وہ پھر مسجد میں عبادت کے لیے بھی آئیں گے اور خود بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ بعض دنیاوی ایکٹیویٹیز ہیں، مثلا اگر کوئی ملٹی پرپز ہال یہاں ہے تو اس ہال میں تھوڑے بہت انڈور گیم کا بھی انتظام کر لیں، تاکہ 1 2 نمازیں تو یہیں پڑھ لینا لوگ آ کے. اسی طرح ان کے اپنے ذہنوں میں نوجوانوں کے جو سوال اٹھتے ہیں اور نومائن کے سوال اٹھتے ہیں، ان کو صرف 1 دفعہ بیعت کرا کے یا ایک نظام میں شامل کر کے چھوڑ نہ دیا کریں، بلکہ نوجوانوں کو بھی، نومائن کو بھی، بچوں کو بھی ایسے پروگرام کریں جو انٹریکٹیو پروگرام ہوں، بجائے تقریر کرنے کے نا کہ یہ تقریر کر دی کہ وفات مسیح پہ یا اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس پہ یا اس طرح کے مختلف ٹاپک، یہ بھی کریں، لیکن ساتھ اس کے زیادہ وقت انٹریکٹیو پروگرام میں ہونا چاہیے جو سوال جواب ہوں. ان سوال جواب سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے لوگوں کی، نوجوانوں کی بھی، نئے آنے والوں کی، اور جو سوال جواب ہوتے ہیں تو اس سے جب دلچسپی پیدا ہو اور اس کے تسلی بخش جواب مل جائیں تو پھر ان میں ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو یہ ایک طریقہ بھی ہے نوجوانوں کو قریب لانے کا، نومائن کو قریب لانے کا. اور دوسرے یہ ہے کہ اپنی اخلاقی حالتوں کو اتنا بہتر کر لیں کہ آپ کا نمونہ جو ہے پرانے احمدی ہوئے جن کو 8 10 سال گزر گئے، ان کا نمونہ دیکھ کے لوگ خود بخود متاثر ہونا شروع ہو جائیں اور قریب آنے کی کوشش کریں. جب آپ کے قریب آئیں گے تو کہتے ہیں نا محاورہ اردو میں، خربوزے کو خربوزہ دے کے رنگ پکڑتا ہے، تو ایک دوسرے سے اس میں استفادہ کریں گے. اسی طرح مومن کی نشانی بھی یہی ہے کہ ایک دوسرے سے جب قربت حاصل ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کی مجلس میں بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جن سے لوگ فائدہ ہی اٹھاتے ہیں اور نقصان نہیں اٹھاتے. تو اس بات کی طرف توجہ کریں زیادہ. ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ. For our second question, Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz presided over a virtual mulaqat with Waqf-e-Nau from Belgium on the 15th of November 2023. Waqf-e-Nau asked, how will Allah treat a person who doesn't perform bad due to fear? Let's take a look at what Hazur said. میرا سوال ہے کہ ایک انسان جس کو دل سے احمدیت کی سچائی کا یقین ہو لیکن وہ لوگوں کے ڈر سے بیعت نہ کرے، اللہ تعالیٰ کا اس سے کیا سلوک ہوگا؟ اگر واقعی خوف کے حالات ہیں اور دل میں وہ احمدیت کو سچا سمجھتا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کو برا بھلا نہیں کہتا، تو دل سے وہ احمدی ہے. باقی اس خوف کی وجہ سے، دنیاوی حالات کی وجہ سے اگر اس نے ایسی بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. ایک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو پکڑ لیا، صحابی، اس کو بڑا برا بھلا کہا، مارا پیٹا، اس نے انکار کر دیا
یا کوئی غلط الفاظ آن وسلم کے بارے میں ادا کر دیے. اس کے بعد روتا ہوا آیا, اس نے کہا میرے ساتھ یہ انہوں نے سلوک کیا جس کی وجہ سے میں کہہ دیا میں بہت گناہ گار ہوں, میں کتنا گناہ بخشا جاؤں. آن وسلم نے فرمایا کہ دل سے تم مسلمان ہو پکے؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں دل سے پکا مسلمان ہوں, میں اس خوف کی وجہ سے میرے سے وہ غلط الفاظ نکل گئے تھے. آن وسلم نے فرمایا اچھا پھر تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا اور تم بخشے گا جاؤ گے. تو اگر ایسے حالات ہیں کہ آدمی دل سے احمدیت کو سچا سمجھتا ہے لیکن خوف کی وجہ سے نہیں کر سکتا, تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے, رحم کرنے والا ہے, اس کو بخش دے گا. لیکن ساتھ یہ شرط ہے کہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دیکھ کے وہ پھر مستقل گالیاں ہی نکالنے لگ جائے ہیں. تو برا بھلا نہ کہتا ہو اگر, اور لوگوں کے سامنے گالیاں نہ نکالتا ہو حضرت مسیح علیہ السلام کو یا جماعت کو, تو ٹھیک ہے, پھر اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. یہ کہہ دینا کہ میں لوگوں کے خوف سے تو مستقل کئی سالوں سے گالیاں نکال رہا ہوں لیکن دل سے میں احمدی ہوں, یہ نہیں ہو سکتا. پھر اس کو اگر جو ایمان چھپانے والے جو ہوتے ہیں نا, قرآن شریف میں بھی ذکر ہے ایمان چھپانے والے کا, لیکن جب موقع آیا تو اس نے ایمان ظاہر بھی کر دیا. تو اگر سچا دل سے احمدیت کو اس نے سمجھا ہے کہ حقیقت ہے, تو پھر یہ بھی اس کا فرض ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل کے لوگوں کے خوف سے ٹھیک ہے اظہار نہ کرے کہ میں احمدی ہوں, لیکن یہ نہیں ہے کہ پھر لوگوں کو احمدیوں کو گالیاں بھی نکالے یا حضرت مسیح علیہ السلام کو برا بھلا کرے. اگر وہ کرے گا تو پھر گناہ گار ہوگا, اگر نہیں تو پھر ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. ٹھیک. جی جزاک اللہ. For our third question, in Belgium again, Hazrat Khalifatul Masih V Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz presided over a virtual mulaqat with Waqfat-e-No on the 23rd of November 2023. A member of the audience asked, what should one do when one hurts your sentiments and it's difficult to forgive them? سوال یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو کسی دوسرے انسان سے بہت سخت تکلیف پہنچتی ہے اور اس کو اسے معاف کرنے میں مشکل محسوس ہوتی ہے. اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آدمی کو اپنے جذبات میں کنٹرول ہونا چاہیے. اگر اللہ سے تعلق ہے اور ایک احمدی مسلمان بچے کو شخص کو اللہ سے تعلق ہونا چاہیے, تو پھر اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کو پیار سے سمجھاؤ کہ یہ تم نے بات غلط کی ہے. اگر پھر بھی وہ ضد کرے تو پھر اس جگہ سے علیحدہ ہو جاؤ. اور پھر جہاں تک معاف کرنے کا سوال ہے, تو اگر دیکھ لو کبھی اس کی اصلاح ہو گئی ہے تو پھر معاف کرو, پھر دل میں کینہ نہ رکھو جتنی مرضی کسی نے تکلیف پہنچائی ہو. اور اگر کوئی اپنی اصلاح نہیں کرتا تو پھر بہتر ہے کہ اس سے اپنا فاصلہ رکھو, ڈسٹنس رکھو, اور اپنے اچھے سہیلیوں میں اچھے دوستوں میں بیٹھ کے رہو. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. ہاں, اصل چیز گناہ یہ ہے کہ دل میں اس کی تکلیف کا جو اس نے پہنچائی ہے احساس کر کے پھر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا. جو ہمدرد انسان ہے, جو ہم نعرہ لگاتے ہیں یہ نفرت کسی سے نہیں, تو نفرت کسی سے نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دل میں اس سے نفرت نہیں ہے, اس کے عمل سے نفرت ہے. جو اس نے بات کی ہے اس سے نفرت ہے, جو اس کے عمل ہیں ان سے نفرت ہے, اور اس کی اصلاح کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے. اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے, اور ایک دوسرے سے ہمدردی کرو اور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ. تو ہم نے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور اس کو گناہ سے بچانے کے لیے کوشش کرنی ہے کہ وہ بچ جائے, اس کو سمجھایا جائے, نہیں تو اس کے لیے دعا کی جائے. ہاں اگر وہ ایسا ہی بد اخلاق ہے کہ مستقل تمہارے اعصاب پہ سوار ہو گیا تو اس کی مجلس چھوڑ دو, اس سے فاصلہ کر لو, لیکن پھر بھی دعا کرتے رہو اس کے لیے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ حضور. For our fourth question, in the same virtual mulaqat with Waqfat-e-No on the 23rd of November 2023, a Waqfat-e-No asked beloved Hazur, those children whose parents pass away while they are young, why does God Almighty put them through such a trial? کہ ہمیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح اور انعام بخشتا ہے. ہر بچہ تمہارے پاس تو نہیں آتا بتانے کے لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنا انعام دیے. اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے, اگر کوئی بیمار ہوتا ہے, بخار ہوتا ہے, یا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, یا کوئی اور وجہ بنتی ہے, ایک دن تو انسان نے مرنا ہے, تو وہ وجہ بن جاتی ہے. اور اکثر جو ہے اس طرح کے حادثاتی باتیں ہوتی ہیں اس میں عموماً انسانوں کی غلطیاں ہوتی ہیں.
تو جب انسان کی غلطیاں ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں اگر اس کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ قانون قدرت ہے، لا آف نیچر یہی ہے نا. اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ تم لوگوں پہ فرض ہے کہ جو یتیم بچے ہیں ان کو سنبھالو، ان کی پرورش کرو. اگر ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں بچپن میں تو ان کو سنبھالو اور ان کی پرورش کرو، ان کو پڑھاؤ، ان کی تعلیم کا خیال رکھو. اگر ان کی جائیدادیں ہیں تو قرآن شریف میں یہ بھی لکھا ہے ان کی جائیدادوں کا خیال رکھو، اور جب صحیح عمر کو پہنچ جائیں، جب وہ سنبھال سکیں اپنی جائیداد، اپنے ماں باپ کی پراپرٹی، تو ان کے سپرد کر دو. اور ان کے پرورش کرتے ہوئے اتنا نہ کھاؤ کہ کو ہم ختم کر دیں ان کے بڑے ہونے سے پہلے بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے. 2 انگلیوں کو ملا کے بتایا کہ ہم ایک جگہ ہوں گے. اتنا بڑا مقام دیا یتیم کی پرورش کرنے والے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب اگر کسی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں ماں باپ اور بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو معاشرے کا، سوسائٹی کا، جماعت کا کام ہے ان یتیم بچوں کو سنبھالے، پڑھائے، ان کی بڑھوتری کرے. اگر ان کے پاس وسائل ذرائع نہیں ہیں تو ان کو پوری طرح وسائل مہیا کر کے ان کی تربیت کے سامان پیدا کرے. اور اگر ان کی جائیدادیں ہیں تو اس میں سے ان کو بھی سنبھال کے رکھے، اور جب بڑے ہوں تو ان کے سپرد کر دے. اور اگر کوئی پرورش کرنے والا ایسا ہے جس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ان کی پرورش صحیح طرح کر سکتے تو پھر مناسب طور پر ان کی جائیداد میں سے تھوڑا تھوڑا ان پہ اوپر خرچ کرتے رہو جس طرح ان کے ماں باپ نے خرچ کرنا تھا. اور پھر جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کے سپرد کر دو. یہی ہمیں حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. اور یتیم کو پالنے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ قرآن شریف میں کئی جگہ اس کا حکم ہے کہ یتیم کی پرورش کرو، اس کو سنبھالو. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ اس طرح ہوں گے قیامت کے دن جس طرح 2 انگلیاں ہوتی ہیں. تو یہ مقام ملتا ہے. تو اس کو بالکل ہی ہم نے چھوڑ نہیں دیا جس کے ماں باپ فوت ہو گئے بچے کو، بلکہ اسلام نے بڑی سخت ڈیوٹی لگا دی اللہ تعالیٰ نے اس کی کہ ایسے بچے جو ماں باپ کے بغیر ہیں ان کی پرورش کرنا تمہارا فرض ہے اور تمہیں اس کا ثواب ہے، اور اگر نہیں کرتے تو تمہیں اس کا گناہ ہے. جی پیارے حضور، ٹھیک ہے. تو اسلام نے جزاکم اللہ. ایک قانون قدرت کے تحت اگر وہ مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، تو ان کی نسل کو سنبھالنا ہمارا کام ہے. اس لیے جماعت احمدیہ میں یتامہ فنڈ بھی قائم ہے، اور اس کے لیے ہم یتیموں کو سنبھالتے ہیں، خرچ دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں. اور دارالیتامہ بھی بنایا ہوا ہے، یہاں بھی بنایا ہے، افریقہ میں بھی اور ملکوں میں بھی. تو اسی لیے تاکہ یتیموں کی بہتر پرورش ہو اور ان کو اچھی طرح پالا جائے. For the 5th question of this segment, on the 12th of September 2021, Hazrat Khalifatul Masih V Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrih al-Aziz led a virtual mulaqat with Nasratul Ahmadiyya United Kingdoms. A member of the audience asked Hazur if Hazur would accept political authority if given. Let's take a look at Hazur's response. Hazur, in the past we have seen examples of prophets and khulafa who, as well as being religious leaders, also had political authority. My question is, if you were given the opportunity to have political authority, would you accept it? In the past, not all the prophets were given political authorities. In Islam, the Holy Prophet ﷺ was the prophet who had the religious authority, final of the prophets, and political authority, and he was the head of the state as well after migrating to Medina. Not before that time. When he was in Makkah, he was persecuted and being tortured very brutally, right? He and his companion. And then, after his demise, 4 rightly guided Khulafai Rashidin, also had the political authorities. But now, in the time of the Prophet ﷺ, neither Prophet ﷺ as a prophet, of subordinate prophet of the Holy Prophet ﷺ, nor his Khulafa will have that political authorities. All the countries will be run by their political governments or by their governments to run their affairs. And Khalifa of the time will be the spiritual head of those countries. This is why it is written in the Quran
that if two Muslim countries, two Muslim parties fight with each other, then try to settle down their matters. And if they stop fighting, then well and good. Otherwise, the person who is committing cruelty, making unfair attack on the neighboring country or the Muslim country, then stop his hands by force. And the Khalifa of the time will ask the other governments that you will do it. So the Khalifa of the time now will only be the spiritual leader. He has nothing to do with the politics of the country. But the heads of the states will seek guidance from the Khalifa of the time. For the sixth question of this segment, Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrih al-Aziz, presided over a virtual mulaqat with the National Majlis Amla and Qaideen of Majlis Khudam al-Ahmadiyya France on the 22nd of October 2023. Beloved Hazur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrih al-Aziz was asked by a member, "We see non-Ahmadis opposing the Jamaat on social media. What should be our approach from a security point of view?" Let's take a look at Hazur's response. प्यारे आका हाकसार का सवाल है कि आजकल के हालात को मद्देनज़र रखते हुए देखें तो सोशल मीडिया पर देखें तो गैर अहमदी खुलकर जमात की मुखालफत करते हुए नज़र आते हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या काम करना चाहिए? खुल के जमात की मुखालफत करते हैं तो आप खुल के तबलीग करें, ठीक है। पहली बात तो ये अपने आप को एक्टिव करो, खुल के उनके जवाब दो। इसलिए मजलिस सुल्तानुल कलम बनाओ अपने, जो जवाब देने वाली हो। खुल के फ्रांस में अखबार में सोशल मीडिया पे इधर उधर जो भी जवाब आते हैं, जहाँ भी अहमदी या ख़त्म नबूवत या इस किस्म के टॉपिक पे कोई बात होती है तो वहाँ आपका नुक्ता नज़र भी सामने आ जाना। इतना ज़्यादा भरमार हो कि जो कोई खोले आपका जो नुक्ता नज़र है, जो आपका स्टांस है, वो सामने हो। बाकी सिक्योरिटी के लिए तो ठीक है, इक्का दुक्का वाक़यात तो होते ही रहते हैं। जिस तरह वो स्वीडिश को कत्ल कर दिया, दो को बेल्जियम में फुटबॉल में, इसी तरह यहाँ भी होते रहते हैं वाक़यात। तो उनको ये ख़तरा तो बहरहाल है कि कोई पागल सर फिरा कुछ भी कर सकता है। इसलिए ख़ास तौर पर जो फंक्शन हो रहे हों, इज्तिमात हो रहे हों, जुमा वगैरह हो रहा हो, तो सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जमात को नज़र रखें, एक दूसरे पे विजिलेंस हो, नज़र रखने वाले हों। अगले को ये पता लग जाए ना कि आने जाने वाले को देख रहा है कोई घूर के, तो अगला वैसे ही मुताद हो जाता है। ठीक है। बाकी सोशल मीडिया का हाल तो यही है कि उन तबलीग करो, ज़्यादा से ज़्यादा उनके एतराज़ों के जवाब उन पर डालो। We now move on to the second segment of this program, looking at answers given by Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrih al-Aziz, to questions received from Ahmadis from around the world. These questions and answers have been taken from the Al-Hakam's Answers to Everyday Issues column. Someone from the United States of America wrote to Hazrat Amir al-Mu'mineen Khalifatul Masih V asking, Surah Al-Fatiha begins with Bismillahir Rahmanir Rahim, or in the name of Allah, the Gracious, the Merciful, which mentions God Almighty's personal name, Allah, and two of His attributes. However, why aren't the attributes of Al-Ahad or Al-Wahid mentioned therein, given the purpose of the Holy Quran's teaching is to establish the oneness of God Almighty? Hazur Anwar, in his letter dated the 31st of August 2022, provided the following reply to this query. The distinctive feature of Islam is the manner in which it introduces humankind to the concept of Tawheed, oneness of God. Unlike any other religion, the personal name of God Almighty, Allah, is the root of Tawheed, encompassing within itself all the divine attributes. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, the promised Messiah ﷺ, states regarding this matter, in the terminology of the Quran, Allah is the name of the being in whom all the attributes of beauty and benevolence have reached their pinnacle of perfection, and there is no flaw in His entity. The Holy Quran attributes all divine qualities exclusively to the name of Allah, indicating that the name Allah is truly realized when all perfect attributes are found within it. Thus the Holy Quran commences with the personal name of God Almighty Allah in the most beautiful manner, incorporating the attributes of His unity within it.
the promised Messiah ﷺ further states, Allah is translated as that God or that being who is beyond perception, transcending all intellect, beyond the beyond, and intricately unfathomable and subtle, towards whom everything turns in a state of worshipful hue, that is, in a state of existential annihilation, either a metaphorical annihilation in divine love, which is a spiritual state, or an actual annihilation, which is death. Thus the word Allah itself articulates this notion, proclaiming God Almighty's oneness, His uniqueness as the sole deity, and declaring that no one is a partner in His divinity. Furthermore, it is not imperative for every verse of the Holy Quran to explicitly mention the attribute of God's unity. The Holy Quran is a complete book that, along with establishing the oneness of God Almighty, also extensively elucidates the other attributes of the true God for its followers. Otherwise, this objection would also apply to the last two chapters of the Quran, where only the attributes of Lord, Rabb, Master, Malik, and God, Allah, are mentioned, and the attributes of unique, Al-Ahad, or the One Al-Wahid, are not explicitly stated. The Holy Quran is a complete heavenly book which, alongside the apt elucidation of all attributes of God Almighty, through its teachings, impact, reformative power, and spiritual essence, rescues its true adherents from every sin and corrupt life, bestowing upon them a life of purity. Additionally, the Holy Quran imparts perfect insight for the recognition of God Almighty, nurtures a relationship of love with Him, and guides the seeker of God to their ultimate destination. For the last question of today's program, a lady from the UK sent a question to Hazrat Amir al-Mu'mineen, Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala, asking the reason why a son receives double the share of a daughter in inheritance is that the son is responsible for the expenses of his parents, wife and children. However, nowadays both husband and wife work. Similarly, if a daughter is unmarried, divorced or separated through talaq or khula and living alone, she does not receive anything from the man. Additionally, some sons do not take on the responsibility of their parents, whereas daughters working and earning shoulder the household responsibilities. I believe it is necessary to clarify these matters so that any women's rights are not infringed upon. Hazrat Anwar, in his letter dated the 22nd of August 2022, provided the following guidance on this issue. The first point to understand is that the teachings of Islam are perpetually lasting, immutable, and practicable for every era, as they were during the blessed time of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is because the being who revealed these teachings is fully aware of all the changes and events that have occurred and will occur in the universe from the beginning to the Day of Judgment. The same being has also taken the responsibility for the protection of these teachings. Therefore, to say the teachings of Islam were practicable in olden times, but now as women have started working and taking on household responsibilities, there is a need to change these Islamic teachings, is a frivolous and inappropriate statement. Regarding the matter of women owning property or taking on household responsibilities, it is not a phenomenon unique to this era. Even in ancient times and during the blessed era of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, there were women of substantial wealth who spent their resources on their husbands and children. However, they never raised the question that, since they were spending on their husbands and children, they should receive an equal share of inheritance as men do. For instance, Hazrat Khadija Raziyallahu Ta'ala Anha was a wealthy woman who, after marriage, entrusted all her wealth and property to the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Similarly, the companion Hazrat Abdullah bin Mas'ud Raziyallahu Ta'ala Anhu, who was a poor laborer and had a wealthy wife, Hazrat Zainab Raziyallahu Ta'ala Anha, who used to spend from her wealth on her husband and children. The notion that since women have started working, the responsibility of household expenses has shifted from the husband to the wife is also incorrect. According to Islamic teachings, irrespective of whether the wife owns property or is employed,
The responsibility for providing for the children's lodging, clothing, and food lies with the husband, and he is bound to fulfill these responsibilities according to his capacity. The husband has no right over the property or income of his wife. However, a husband has the authority to allow his wife to work if he is adequately providing for the needs of his wife and children. If the husband does not agree to his wife's employment, Islam grants him the right to prevent her from working. However, if the wife is working with her husband's permission and consent, all her earnings belong solely to her, and the husband has no right to control or use her income. Islam has carefully considered the rights and responsibilities of both husband and wife at every turn. Accordingly, the responsibility for external affairs, including the provision of sustenance for the wife and children, has been entrusted to the husband by Almighty Allah. Domestic responsibilities, which include safeguarding household property, meeting the husband's needs, and nurturing the children, have been assigned to the wife by Allah the Exalted. The point you made about granting a woman who has not married or is divorced, talaq, or has obtained khula, an equal share in inheritance as a man, is also not correct. This is so because if a man has not married, or if he has divorced his wife, or if his wife has obtained khula, then he also does not receive anything from his wife's inheritance. Generally, in the case of talaq and sometimes in the case of khula, the husband has to pay the wife her dowry, mahr, whereas in the event of talaq or khula, the wife does not have to pay anything to her husband. In today's Western influenced society, women often have the misconception that their rights are being usurped in every aspect and situation. Islamic teachings provide a complete and eternal system based on equitable rights and responsibilities. There is no need for any kind of change in these teachings. And that concludes another episode of Beacon of Guidance. Do join us again next time when we will share some of the many questions that have been posed by Ahmadis from around the world to Hazrat Amir al-Mu'mineen ayyadahullahu ta'ala binasrihi al-aziz and his faith-inspiring responses. Until then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.